اس وقت وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ اور پھر اہم شخصیات سے بھی ان کی ملاقات ہوگی۔ کل ہی پرائم منسٹر صاحب چین کے اہم ترین دورے پہ جا رہے ہیں 3 سے 6 تاریخ تک، اور موجودہ جو انٹرنیشنل صورتحال ہے، جو بر صغیر کی صورتحال ہے، اور چین سے ہمارا جو تعلق اور رشتہ ہے، اور جو سی پیک کے معاملات ہیں، یہ سارے انشاءاللہ پرائم منسٹر کے دورے کی موجودگی میں وہاں طے پائیں گے، اور یہ ایک تاریخی دورہ ہوگا۔ اور 5 فروری کو آپ کو معلوم ہے کہ ہم یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں، اور خاص طور پر لال حویلی میں میری درخواست ہوگی کہ جو لوگ تشریف لائیں وہ ماسک پہن کر آئیں۔ رپورٹس بڑی ڈسکس ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کی، ایک بد نصیب انسان ہے کہ جعلی رپورٹ سے گیا اور جعلی رپورٹ سے وہاں قیام کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں ایسا کوئی لیڈر نہیں ہے جو اپنے ملک سے بھاگے۔ 3 سال ہو گئے اور خود کورونا سے، کل انہوں نے میڈیکل رپورٹ میں کسی کی ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہا ہے کورونا کی وجہ سے وہ علاج نہیں کرا سکے، اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ کورونا کے لیے کورونا میں جلوس کی صورت میں اسلام آباد جاؤ۔ لوگوں کو بیماری میں دھکا دینا چاہتے ہیں، اور خود ان کو اتنی صحت عزیز ہے، حالانکہ برگر اسلام آباد میں بھی بڑے مشہور ہے، کہ وہ یہ بیان دے رہے ہیں کہ جی کورونا کی وجہ سے وہ علاج نہیں کر سکے۔ اور عمران خان بہت پہلے یہ کئی مرتبہ کہا کہ 3 مہینے اہم ہیں، 1 مہینہ گزر گیا، 60 دن اور ہیں۔ بڑے شوق سے اپوزیشن آ کے شوق پورا کر رہے۔ اپوزیشن کے دلوں میں تیل نہیں ہے، اپوزیشن کے پسٹن سال ہو گئے، اور خود کورونا سے، کل انہوں نے میڈیکل رپورٹ میں کسی کی ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہا ہے کورونا کی وجہ سے وہ علاج نہیں کرا سکے، اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ کورونا کے لیے کورونا میں جلوس کی صورت میں اسلام آباد جاؤ۔ لوگوں کو بیماری میں دھکا دینا چاہتے ہیں، اور خود ان کو اتنی صحت عزیز ہے، حالانکہ برگر اسلام آباد میں بھی بڑے مشہور ہے، کہ وہ یہ بیان دے رہے ہیں کہ جی کورونا کی وجہ سے وہ علاج نہیں کر سکے، بلکہ ان کی حمایت میں رہا اور ڈرون حملوں کی مخالفت کی۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب آپ اشرف غنی سے ملا رہے ہیں عمران خان کو، اور عمران خان وہ واحد آدمی ہے جو آج بھی افغانستان میں ہونے والے انسانیت کے جو مسائل ہیں اس کے خلاف وہ آواز اٹھا رہا ہے۔ تھوڑی سی منسٹری مجھے کہتی ہے کہ آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ہماری بات نہیں کرتے۔ 1 سال میں ہم نے 87 نئے نادرا کے سینٹر کھولے، سندھ میں 23، پنجاب میں 11، KPK میں 16، بلوچستان میں 13، آزاد کشمیر غنی سے ملا رہے ہیں۔ وہ بندے خدا عمران خان نے تو 2022 میں کھولیں گے، اور میں سندھ کی خاص طور پر پہلی دفعہ کل میں نے سندھ گورنمنٹ سے بات کی ہے کہ 13 پاسپورٹ سینٹر ہم وہاں بنانا چاہتے ہیں۔ سندھ میں ہم نے 13 جگہوں کو لوکیٹ کر لی ہے، لیکن تاخیر سندھ حکومت کی طرف سے ہو رہی ہے، پیسے ہمارے پاس موجود ہیں، اور میں نے نادرا کے چیئرمین کو بھی کہا کہ وہ سندھ جائیں، اور پاسپورٹ والوں کو بھی کہا کہ وہ سندھ جا کے اس کو فائنل کریں۔ اور لاسٹلی ہم نے تمام چیف سیکرٹریز کو آج اور IGs کو خط لکھا ہے، اور فون پہ بھی ان کو کہا ہے کہ آپ امن و امان کی صورتحال سے الرٹ رہیں، کیونکہ امن و امان کی صورتحال جو ہے اس کے جو خدشات ہیں، اس کے لیے ہم نے 4 چیف سیکرٹریز کو اور IGs کو الرٹ کیا ہے کہ وہ ہر قسم کی صورتحال کے لیے بہتر منصوبہ بندی کریں۔ اور لاسٹلی جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ افواہیں دن بدن اڑائی جا رہی ہیں۔ میں ایز اے انٹیریئر منسٹر نہ کوئی
صدارتی نظام آ رہا ہے، نہ کوئی ایمرجنسی ہو رہی ہے، نہ کوئی ڈھیل یا ڈھیل دی جا رہی ہے، نہ کوئی ڈھیل ہو رہی ہے، نہ کوئی ڈھیل ہو رہی ہے، اور نہ کوئی دھرنا ہونے جا رہا ہے، اور نہ کوئی عدم اعتماد ہونے جا رہا ہے۔ چار باتیں میں کہنا چاہتا ہوں، نہ کوئی صدارتی طرز حکومت کی بات ہو رہی ہے، نہ ایمرجنسی کی کوئی بات ہو رہی ہے، نہ کوئی ڈھیل یا ڈھیل کی بات ہو رہی ہے، اور نہ ہی عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے۔ اگر عدم اعتماد کا کسی کو شوق ہے تو وہ پورا کر لے، بندے ان کو لانے ہیں۔ اور جو کچھ سینٹ میں ہو گیا ہے، جو کچھ قومی اسمبلی میں ہو گیا ہے، میں کسی کی تصحیح نہیں کرنا چاہتا، لیکن 3.5 سال میں ایک بھی بل ایسا نہیں ہے جس میں حکومت نہ جیتی ہو، سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی۔ 5 منٹ میرے ہو گئے ہیں، سوال کر لیں جس نے 5-6 کرنے۔ جی سر۔ دیکھیں ٹی ٹی پی نے، میں سوشل میڈیا تو نہیں دیکھتا نا، ٹی ٹی پی نے دہشت گردی کی واقعات میں اضافہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں 2 ان کے دہشت گرد مارے گئے ہیں، اور ان 2 دہشت گردوں کے مارے جانے سے ہمیں 3-4 وارداتوں کا کلو ملا ہے۔ لیکن ٹی ٹی پی سے کیونکہ اب بات چیت نہیں چل رہی، ٹی ٹی پی جو ہے وہ ایسے مطالبے کر رہی ہے جو کسی منتخب عوامی حکومت کے لیے قبول کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو اگر کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوگا تو پھر اس کو اس طرح ڈیل کیا جائے گا۔ جی یس سر۔ دیکھیں میں نے آج اخبار کی لیڈ سٹوریاں پڑھی ہیں کہ ایف آئی اے کے تبادلے ہوئے ہیں، تو خیر ظاہر ہے ڈی جی ایف آئی اے نے کیے ہوں گے۔ وہ کون ہے اور کون سے وزراء ان کو روکنا چاہتے ہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ روک صرف پرائم منسٹر آفس سکتا ہے، اور انٹیریئر منسٹری میں الحمدللہ تمام ادارے جو ہیں ان کے انچارج جو ہیں بااختیار ہیں۔ اگر کوئی تبادلے ہوئے ہیں یا آگے ہونے جا رہے ہیں تو یہ ڈی جی ایف آئی کی ثوابدید ہے۔ پرائم منسٹر آفس سے مجھے ہدایت ہے کہ نادرا میں بھی جس دن لیٹر آگا کہ جو لوگ عرصہ دراز سے قائم ہیں، میں نے خود نادرا کے چیئرمین اچھے آدمی ہیں بہت، ان کو کہا کہ آپ سندھ میں نوٹس لیں، اور جو لوگ جس طرح ایف آئی اے میں روٹیشن کی پالیسی ہوئی ہے 3 سال سے زیادہ نہیں رہے گا، اس طرح نادرا میں بھی کوئی نہیں رہے گا تھوڑے دنوں کے بعد۔ جی سر۔ اپوزیشن نے کیا خوش ہونا؟ عمران خان کی خوش نصیبی ہے کہ اس کو ایسی اپوزیشن ملی ہے۔ دیکھیں تھکی ہوئی اپوزیشن ہے، کیا اپوزیشن ہے؟ آپ مجھے بتائیں، ایک سوائے فضل الرحمان صاحب نے کل چمن میں اسی طرح جلسہ کیا ہے، ہم تو ان سے گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ بھئی دیکھیں معاملات جو ہیں سیکیورٹی کے بھی اہم ہیں، اور یہ میں اس میٹنگ میں شامل تھا جس نے بے نظیر شہید کو کہا کہ آپ نہ جائیں، میں شامل تھا اس میں، لیکن وہ بضد تھی کہ نہیں آپ شاید میرے جلسے کی وجہ سے نہیں۔ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، ہر ایک کو صورتحال سمجھنی چاہیے، اور آپ ہمیں ایجنڈا بتائیں اپوزیشن کیا کرنا تھا اس بات کو۔ یہاں اگلے چوک پہ تو فوج کی ایکسرسائز ہوگی، J-10C جو ہے چائنا کے فلائی کر رہے ہوں گے، دنیا ان کو دیکھے گی یا ان شیروں کو دیکھے گی؟ جی بیٹے میں الحمدللہ یہاں خوش ہوں، اللہ کو پتہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن مجھ سے کسی نے کوئی بات نہیں کی، اگر کبھی کسی نے کی تو اپنی گزارش کروں گا۔ ہم نے 13 لوگوں کو وہاں سے گرفتار کیا ہے، اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، 13 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ بس یہ چھوڑیں، تعلق کس سے تھا؟ بیٹے آپ سوال کرنے کا حق رکھتی ہیں، جواب دینا میری ثوابدید ہے۔ کم و بیش 500 لوگ آتے ہیں، 70 یا 80 لوگ افغانستان سے آتے ہیں، بیماری
یا وہاں بھی ڈاکٹر ان کو دیکھتے ہیں، ان کے لیے کسی ویزے کی ضرورت نہیں ہے۔ 501 افراد جو ہے وہ افغانستان سے آتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، تورخم اور ادھر چمن سے، اور اس وقت جو جانے اور آنے والوں میں توازن جو ہے ہماری طرف اس وقت 1,07,000 افغانستان کے لوگ زیادہ ہیں۔ شیخ صاحب جی شیخ صاحب یہ بتائیے کہ لاسٹ 3 کوسچن، 10 منٹ ہونے والے ہیں۔ بات سامنے آئی کہ آئی ایم ایف کی تمام شرائط کو پورا کر دیا گیا ہے، تو کیا جو نئی قسط آ رہی ہے اس سے مہنگائی کم ہو جائے گی؟ دیکھیں آئی ایم ایف شوق سے کون جاتا ہے؟ کس کی خوشی آئی ایم ایف جانا؟ مجبوریوں کا نام ہے، مجبوریوں کے تحت جاتے ہیں، اور مجبوریاں جو ہے وہ آئی ایم ایف میں لے کے جاتی ہیں۔ کوئی پہلی دفعہ عمران خان نہیں جا رہا، کون سی حکومت ہے جو آئی ایم ایف میں نہیں گئی؟ کیا نون لیگ نہیں گئی؟ کیا پیپلز پارٹی نہیں گئی؟ 23 مرتبہ آئی ایم ایف کے پاس گئے، ہم 24ویں مرتبہ جا رہے ہیں۔ کوئی قیامت نہیں آ رہی، مجبوری ہے، اکانومی کے حالات ایسے ہیں۔ وہ یار چھوڑو، میں چھوٹے یہ یہاں وزارت داخلہ میں انٹرنیشنل سوال کریں اور ڈومیسٹک بڑے کریں۔ یہ ساس اور بہو کی لڑائیاں جو ہیں وزارت داخلہ میں، ساس اور بہو کی لڑائیوں کے لیے وزارت داخلہ نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ 10 منٹ بھی ہو گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ کل وزیر اعظم اہم دورے پر چین جا رہے ہیں، اور عمران خان کا یہ چین کا دورہ انتہائی تاریخی ہوگا۔ سی پیک سے متعلق جو ہے وہ معاملات طے پائیں گے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے نواز شریف کی رپورٹ پر بھی اظہار خیال کیا، کہا کہ یہ رپورٹ جعلی ہیں، اور کہتے ہیں کورونا کی وجہ سے علاج نہیں کرا سکتے، یہ جعلی رپورٹس پر لندن میں قیام کرنا چاہتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ صدارتی نظام کی جو باتیں ہو رہی ہیں، نہ ہی صدارتی نظام آ رہا ہے اور نہ ہی ایمرجنسی لگ رہی ہے۔